نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ایک نکتہ اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو وہ ہماری تمام تر سعادت کی بنیاد ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دونوں جہانوں کی فلاح، امن و آشتی، سکون اور سلامتی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہے۔ یہ تقسیم موجود ہے کہ زمین والوں کے حالات کی اصلاح آسمان والے کے نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر زمین کے رہنے والے لوگ آسمان والی ذات اللہ رب العزت اس کے احکام کی پابندی کر لیں اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائیں تو ان کے تمام تر امور اور تمام تر احوال کی سلامتی اور کامیابی کا یہی ایک راز ہے۔ اس نقطے کو اکثر لوگ فراموش کر چکے ہیں، وہ اپنی کامیابی کی راہیں اپنی عقل سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت عمل میں آتی ہے اور انسان ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں. ہر لحظہ، ہر سانس، ہر قدم ہم اس کی رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں. سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، وَرَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. اے اللہ، مجھے تیری رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے اور اسی کی امید ہے، اور میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہ آئے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے جدا کر دے اور مجھے میری ذات کے سپرد کر دے. ہر لحظہ تیری رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے، تیری رحمت کے سہارے کا احتیاج ہے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے جہاں ہر قدم انسان کی رفاقتیں موجود ہیں، دوست احباب ہیں، والدین ہیں، بیوی شوہر ہے، ان کا تعاون، ان کی مدد اور ان کی خدمت ہر موقع پر انسان کو میسر ہے، مگر پھر بھی پروردگار کے سہارے کے بغیر کچھ نہیں. لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب انسان تنہا ہو جائے گا اور تنہا ایک سفر کا آغاز کرے گا اور اپنی منزل جنت یا جہنم میں پہنچنے تک ہر مرحلے اکیلا رہے گا، تنہا رہے گا. اس وقت خالق کائنات کی رحمت کے سہارے کی کس قدر ضرورت ہوگی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جب جاتے سونے کے لیے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہم ان امسکتہا فرحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا. اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر کے ساتھ لگا رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا. انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس روح کو لوٹا دے تو انسان جاگ اٹھتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ، اگر تو میری روح روکنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر لوٹانے کا فیصلہ فرما لے تو اس کی حفاظت فرمانا. تو کس قدر خالق کائنات کی رحمت کے سہارے کی طلب ہے کہ اگر روح قبض کر لے تو پھر یہ تیری رحمت کی مستحق ہے، تیری رحمت کی جو ہے وہ طالب ہے، متقاضی ہے. پھر میرے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما لینا، وہ فیصلہ ہی در حقیقت میری کامیابی کی اساس ہے، وگرنہ اگلے جہاں کا سفر بڑا مشکل، بڑا کٹھن اور بڑا شاق ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے بعض اوقات جنازہ پڑا ہوتا اور آپ جنازے کی نماز ادا فرما رہے ہوتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ. یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے، فوت ہو گیا، مر گیا، اب یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے، اور اے اللہ تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما دے. تو جب یہ سفر انسان تنہا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احتیاج مزید بڑھ جاتا ہے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو جنت کا فیصلہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا. امام الانبیاء کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے،
لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک اس پر خالق کائنات کی رحمت نہ ہو۔ نیکیوں کے ڈھیر لگا دو، انبار لگا دو، اور یہ سمجھو کہ میری یہ نیکیاں جنت کی قیمت بن گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے سابقہ امتوں کے کسی فرد کا۔ وہ طویل العمر تھا اور اس کے نامہ اعمال میں 500 سال کی عبادت تھی۔ قیامت کے دن وہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی رپورٹ طلب کرے گا، اس بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ادخلوہ الجنت برحمتی، اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں پہنچا دو۔ اس کی عبادت 500 سال کی، یہ عبادت میری رحمت کا تقاضا کرتی ہے، میری رحمت سے اسے جنت میں پہنچا دو۔ وہ بندہ بول اٹھے گا وعبادتی یا رب، یا اللہ میری عبادت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 500 سال کی عبادت تھوڑی تو نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ادخلوہ الجنت برحمتی، اسے میری رحمت سے جنت میں پہنچا دو۔ وہ پھر اپنی عبادت کا ذکر کرے گا، اللہ پاک فرمائے گا چلو تمہاری عبادت بھی تول کے دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا وزن بنتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت ہوگی، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ ڈال دی جائے گی، دونوں کو تولا جائے گا تو 500 سال کی عبادت آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری اس طویل عبادت نے میری دنیا کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اب باقی نعمتوں کا حساب دو۔ اب وہ پریشان ہو جائے گا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں۔ لن يدخل احدكم عمله الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں پہنچا دے۔ اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں جو بڑی عام، بڑی وسیع ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے قبل ہے۔ میں اپنے بندوں کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر میرے بندے رحمت کا استحقاق بنانے سے انکار کر دیں تو پھر میرے غضب کا معاملہ شروع ہوتا ہے، لیکن پہلے رحمت کا معاملہ ہے۔ یہ رحمت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اور کل مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں۔ جنت کا داخلہ بھی اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحابہ نے آخری سوال کر ڈالا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ کے عمل تو دنیا جہاں کے لیے مثال ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، کائنات کے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی اطاعت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میں بھی نہیں جا سکوں گا جب تک خالق کائنات مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ یہ اس کی رحمت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت ہے۔ آج موقع موجود ہے، ہم اس کی رحمت کو تلاش کریں، اس کی رحمت کے موجبات کو اپنائیں۔ امام الانبیاء کی یہ دعا بھی تھی اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے
ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جن اعمال کے نتیجے میں تیری رحمت میرے لیے واجب ہو جائے. تو ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کو اپنا لینے سے خالق کائنات کی رحمت حاصل ہو سکتی. ان اعمال میں بنیادی نقطہ یہ آیت کریمہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو. تو یہ بات پھر نوٹ کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا کوئی موقع نہیں ہے اور نہ کوئی امید. اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں خالق کائنات کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہر چیز کو خیر بات کہہ دو. یہ برادری، یہ قوم، آباء و اجداد، باپ دادا، پیر و مرشد، ان کی غلامیاں، ان کی غلامیوں کے بندھن، ان کی غلامیوں کے طوق سارے اتار ڈالو اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ تم خالق کائنات کی رحمت کے مستحق بن سکو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کا عنوان جو رکھا گیا حدود اللہ کی برکات، یہ ہمارا سوال ہے اپنے حکام سے اور جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ اللہ رب العزت کے ان فرامین پر اطاعت ہے، عمل ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. کوئی مرد چوری کر لے یا کوئی خاتون چوری کر لے، ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ خالق کائنات کا امر، فاقطعوا امر کا صیغہ ہے اور امر برائے وجوب ہوتا ہے. امر جہاں یہ صیغہ استعمال ہو جائے وہ مسئلہ فرض ہو جاتا ہے. چور مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹنا فرض ہے. اگر وہ کیس حکام کے سامنے آ جائے پھر فرض ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹو. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون سے چوری کا عمل، اس عمل کا ارتکاب ہو گیا. اس کا نام فاطمہ تھا اور اس کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا. بنو مخزوم کا قبیلہ یہ قریش کی ایک شاخ ہے. چوری ہو گئی. ایک روایت میں زیور کا ذکر آتا ہے کہ اس نے زیور چوری کر لیے اور ایک روایت میں یہ فتح مکہ کا موقع تھا. امام الانبیاء کو خبر ہو گئی اور آپ نے جو اللہ کا فرمان تھا اس کے موجب اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرما لیا. اب قوم قریش اس بات سے پریشان کہ اس کا قبیلہ بڑا محترم ہے، ایک شریف خاندان کی خاتون ہے اور یہ امر باعث بدنامی ہوگا. نبی علیہ السلام سے سفارش چاہی کہ اس حد میں تخفیف کر دی جائے، اس کا کوئی بدل نافذ کر دیا جائے. چنانچہ اسامہ بن زید کو بھیجا گیا کہ وہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے محبوب صحابی ہیں، وہ سفارش کر دے. وہ سفارش کرنے چلے بھی گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو، اللہ تعالی کے امر کی تنفیذ میں حائل ہونا چاہتے ہو. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حال شفاعته دون حد من حدود اللہ. جس شخص کی سفارش اللہ تعالی کی کسی حد کی تنفیذ میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، فقد حاد اللہ فی امرہ، وہ انسان اللہ کے سامنے بالمقابل کھڑا ہے، اس کے امر کی دھجیاں بکھیرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے امر کا باغی بننا چاہتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ کسی کو قتل کی سزا ہو جائے
تو آخری معاملہ یہ ہے کہ وقت کے حاکم یا صدر سے رحم کی اپیل کی جائے، اور اگر وہ اس اپیل کو مان لے تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ بھلا ایک صدر کو اختیار ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ٹالنے کی؟ بڑا فرسودہ قانون ہے یہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اسامہ اللہ کی حد میں حائل ہونا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی سفارش جو اللہ تعالی کی حد میں رکاوٹ بنے؟ والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس چوری کے کیس میں تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالی کی حد کی اہمیت ہے، حدود اللہ کی قطعیت اور ان کی اہمیت اور فرضیت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی اس معاملے میں، یہ تو ایک اجتماعی معاملہ۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت ہو 100 کوڑے مارو۔ یہ وہ زانی مرد یا عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں، ان سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو ان کی سزا رجم ہے، اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ اشنع القتلات ہے، سب سے بدترین یہ قتل کی سزا ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا۔ یہ شدید ترین سزا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے محض 2 کلموں کی بدولت، ایک ایجاب اور ایک قبول، ایک خاتون تمہارے لیے حلال کر دی، تمہارے لیے پاکیزہ بنا دی، اب زنا کا ارتکاب کیوں؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه احسن للفرج واغض للبصر۔ اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کے 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی۔ تو یہ تو نکاح کے مقاصد میں سے ارفع ترین مقاصد ہیں کہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، شادی شدہ انسان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن نکاح کے باوجود اگر اس کی نگاہیں نیچی نہ ہوں اور اس کی شرمگاہ محفوظ نہ ہو تو کتنا بڑا وہ اللہ کے نظام کا باغی ہے، اور کس قدر وہ خالق کائنات کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ پاک ہوں گے تو جنت میں جا سکیں گے نا، اللہ ان کو پاک ہی نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ ان میں سے ایک الاشیمت الزانی، زانی اشیمت۔ اشیمت وہ شخص ہے جو عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ اس کے سر پہ یا سر میں سفید بال آ جائیں، سیاہ بال بھی ہوں اور سفید بال بھی ہوں، اور وہ زانی ہو، اس کے دل و دماغ میں زنا سمایا ہو، آنکھیں اس کی محفوظ نہ ہو، سوچ اس کی پاکیزہ نہ ہو، اور ہمیشہ وہ گناہوں کا سوچتا ہو۔ یہ اشیمت الزانی۔ اور ایسے لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں
اکثر یہ دیکھا گیا ہے، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اس عمل کی خواہش یا رغبت یا سوچ کتنی بڑی وعید کا باعث ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ اور یہ لوگ اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دنیا میں پکڑے گئے اور ان کا کیس عدالت میں پہنچ گیا، تو اللہ کی حدود کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں بھی یہ بات سنی جاتی ہے کہ کوڑوں کی سزا، رجم کی سزا شرف انسانیت کی توہین ہے۔ استغفر اللہ، یہ توہین کا معاملہ کس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ شریعت کے احکام اور فرامین حکمت سے بھرے پڑے ہیں، ان میں نور ہی نور ہے۔ ایک شخص اگر زنا کی سوچ رکھتا ہے تو ہر گھر کی عزت غیر محفوظ ہے۔ ایک شخص اگر چوری کی بد عادت میں مبتلا ہے تو ہر گھر کا مال غیر محفوظ ہے۔ اس شخص کو اگر ختم کر دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو سنسار کر دیا جائے، تو گھروں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، لوگوں کی املاک محفوظ ہو جائیں گی، اور یہ حدود اللہ کی برکات ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کی حدیں نافذ ہوتی ہیں، اس معاشرے میں یہ برکات موجود ہیں، اس معاشرے کے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، لوگوں کی املاک محفوظ ہیں، اور لوگ وہاں امن و سکون سے رہتے ہیں، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے کتنی کمی کا شکار ہوں۔ لیکن جو معاشرے خواب و ترقی کے اعتبار سے آسمانوں کو چھو رہے ہوں، آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچے ہوں، لیکن اگر حدود اللہ کا نفاذ نہ ہو، وہ معاشرے ابتر ہیں، نہ وہاں عزتیں محفوظ ہیں، نہ وہاں مال محفوظ ہیں، اور نہ کسی کی جان محفوظ ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہو کہ میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ قتل کرے گا۔ ایک شخص کو معلوم ہو اگر میں نے 3 درہم کے بدلے کسی کی چوری کر لی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یقیناً کاٹا جائے گا، وہ چوری کرے گا۔ ایک شخص کو معلوم ہو اگر مجھ سے زنا کی حرکت کا ارتکاب ہو گیا تو مجھے سنسار کر دیا جائے گا، وہ زنا کرے گا، لیکن واقعتاً یہ سزائیں قائم ہوں، نافذ ہوں۔ یہ حدود اللہ کی برکات ہیں کہ لوگ جرائم سے باز آ جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں اللہ کی حدیں قائم ہوں وہ معاشرہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، اور امن اور آشتی کا مظہر بن جاتا ہے، اور یہ خالق کائنات کے نظام کی برکت ہے۔ اللہ کی حدیں یہاں قائم ہیں؟ قائم نہیں ہیں، تبھی جرائم کی بہتات ہے، قتل و غارت گری کی ایک عجیب شکل اور عجیب صورتحال۔ جیسا کہ امام الانبیاء نے ایام الحرج کی خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تذهب ایام الدنیا، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی اور قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، جب تک قتل و غارت گری کی یہ کیفیت نہ بن جائے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ یہ اجتماعی دھماکے جو ہوتے ہیں، 100 لوگ مر جاتے ہیں، قاتل کو معلوم نہیں ہے اس زد میں کون آئے گا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا جرم تھا، کیوں اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ کی حدیں قائم نہ کرنے کا یہ نقصان ہے کہ آج قاتل دندناتے پھرتے ہیں اور جرائم کی بہتات ہے، اور پیارے پیغمبر کی حدیث ہے،
جب قتل و غارت گری کی یہ شکل پیدا ہو جائے کہ نہ قاتل کو معلوم نہ مقتول کو معلوم، تو فانتظروا الدجال اما اليوم اما الغد، پھر جاؤ اور جا کر دجال کا انتظار کرو، وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے۔ یہ کیفیت قرب قیامت کی علامت ہے کہ قیامت آج قائم ہوئی یا کل قائم ہوئی، دجال آج ظاہر ہوا یا کل ظاہر ہوا، اور کل یہی قاتل اور مقتول قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یأتی المقتول یوم القیامہ متعلقا بقاتلہ، ہر مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا آئے گا، قاتل کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا۔ اب وہ مقتول 1 ہو یا 100 ہو، وہ سارے قاتل کے ساتھ چمٹے ہوں گے، اور میدان محشر میں وہ قاتل لایا جائے گا، اور سارے مقتول دعائیاں دے رہے ہیں، یا رب صلح فیما قتلنی، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، ہمارا کیا گناہ تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا سر قاتل کی ہتھیلی پر رکھا ہوگا، اور اس کی شاہ رگ جو ہے وہ خون ابل رہی ہوگی، یہ ایک المناک منظر ہوگا، اور مقتول دعائیاں دیں گے صلح فیما قتلنی، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اب ایک شخص کو معلوم ہو اس اخروی انجام کے بارے میں، اور ایک شخص کو معلوم ہو کہ اللہ کی حد قصاص ہے، اگر میں نے قتل کیا اور پکڑا گیا تو فوری قصاص نافذ ہوگا، وہ قتل کا جرم انجام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ حدود اللہ کا فائدہ ہے۔ جس ملک میں اللہ کی حدیں قائم ہوتی ہیں اور حدود اللہ کا احترام ہوتا ہے، وہ سارے ممالک امن و آشتی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ غربت اور فقر کا شکار کیوں نہ ہو۔ لیکن جو ممالک اللہ کی حدود سے دور ہیں، چاہے وہ ترقی کی معراج پر ہوں، وہاں بدسکونی ہوگی، بے اطمینانی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، زنا کے جرائم ہوں گے، چوری چکاری ہوگی۔ امریکہ کی تاریخ میں ایک رات ایسی آئی کہ 45 منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی، پورا امریکہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ان 45 منٹوں میں کتنے خون ہوئے، کتنی عزتیں پامال ہوئیں، کتنے گھر برباد ہوئے، اور کتنے مال کی چوری چکاری ہوئی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اسی لیے کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں ہیں، اور جہاں حدود اللہ قائم ہیں وہاں برکات ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مالا مال کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا۔ جس سرزمین پر، جس ملک میں وقت کا حاکم اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دے تو اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا راضی ہوگا کہ پوری زمین پر اگر 40 دن تک رحمت کی بارش برسے، اس بارش کے نتیجے میں زمین کتنی نعمتیں اگلے گی، کتنے باغات شاداب ہوں گے، اور کتنی فصلیں پیدا ہوں گی۔ 40 دن تک پوری زمین پر رحمت کی بارش برسے، کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس قوم کو مالا مال کر دے گا جس قوم کا حاکم اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے، ایک زانی کو سنسار کر دے، یا کہ تہمت لگانے والا کسی پاک باز مرد پر یا کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانے والے کی پشت پر 80 کوڑے مار دے، یا کسی شرابی کو پکڑ کر اس کی پشت پر 80 کوڑے مار دے۔ اس ایک حد کی تنفیذ پر اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اس قوم کو اس قدر نواز دے گا کہ 40 دن تک اس زمین پر رحمت کی بارش برسے، اس بارش کے نتیجے میں کتنی نعمتیں حاصل ہوں گی اور زمین کتنے خزانے اگلے گی۔ اللہ اس سے بڑھ کر اس قوم کو مالا مال کر دے گا اور اس قوم کو نواز دے گا۔ تو آج اقتصادی استحکام کے لیے حدود اللہ کی تنفیذ ضروری ہے۔ یہ بربریت نہیں ہے، یہ پر حکمت اللہ کے فرامین ہے۔ حدود اللہ کا نظام جو حاکم قبول کر کے نافذ کرے گا، یقیناً وہ عافیت کی زندگی بسر کرے گا۔ اسلام کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔
جن حکومتوں میں، جن ادوار میں اللہ کی حدیں قائم ہوئیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی سچی تنفیذ ہوئی، وہ برکات سے مالا مال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادوار میں شہروں کو تو کیا، جنگلوں کو بھی امن و سکون سے بھر دیا۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور جو عدل کا دور تھا، حدود اللہ کی تنفیذ کا دور تھا، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کا دور تھا، اس دور کا ذکر کیا ہے کہ شہروں میں تو امن قائم ہی تھا، جنگلوں میں بھی ایسا امن قائم ہو گیا کہ چرواہے بکریوں کو چرتا چھوڑ کر بے فکر سو رہے ہیں، انہیں کسی بھیڑیے کا خوف نہیں، کسی جانور کی دست درازی کا خوف نہیں ہے کہ ہمارا حاکم عادل ہے، ہمارا حاکم اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، ہمارا حاکم اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کرنے والا ہے۔ اور ایسا دور ہو تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امن بھی دے گا، آشتی اور سکون بھی دے گا۔ چنانچہ ایک روز ایک چرواہا اسی طرح سو رہا تھا، اٹھا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس کی بکری پر دست درازی کر چکا ہے، اس کو چیر پھاڑ چکا ہے۔ وہ چرواہا رونے لگا، بکری کے نقصان پر نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل سے شہر کی طرف بھاگا کہ شہر میں کیا خبر ہے، کیا انقلاب ہے۔ جب پہلے شخص سے ملاقات ہوئی کہ شہر میں کیا ہو گیا کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو چیر پھاڑ کے چلا گیا، تو اس شخص نے خبر دی کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ موجود تھے ان کی زندگی قوموں کے لیے رحمت ہوتی ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے شہروں میں، جنگلوں میں امن اور سلامتی قائم فرما دیتا ہے۔ جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کرے، جو حاکم باقاعدہ چیک کرے کہ میری مملکت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ کی حدیں پامال تو نہیں ہو رہی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سارے امور کا خیال رکھا کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو نافذ کرنے والے۔ ان کا دور ایسا مثالی تھا کہ ملک مختلف ممالک کے گورنر عمال خط لکھا کرتے کہ امیر المومنین اتنا مال جمع ہو چکا کہ جو سرکاری گودام تھے سارے بھر گئے اور مال محفوظ کرنے کی جگہ موجود نہیں۔ یہ سرمایہ کہاں رکھیں، یہ مال کہاں رکھیں، گودام بھر چکے ہیں اور کوئی ایسا ٹھکانہ موجود نہیں جہاں اس مال کو جمع کیا جائے اور اس مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ چاروں طرف سے برکات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ کی برکت۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی ایسی تنفیذ کرتے کہ کوئی شخص اگر کسی امر کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا قلع کما کرتے، اس عمل کی تفنید فرماتے۔ سبیح نامی ایک شخص کا سنا جو اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتا ہے، اس کو بلا لیا اور جلاد کو زحمت نہیں تھی بلکہ خود امیر المومنین نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی، اس سے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ جب اس نے تعویل کی بات کی تو آپ نے خود اس کے سر پہ لاٹھیاں برسانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا جسم خون سے نہا گیا۔ جب کافی خون بہہ چکا تو اس شخص نے کہا امیر المومنین اب مجھے معاف کر دیجئے، جو ذہن کا فطور تھا وہ سارا نکل چکا اور میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تم معافی کے مستحق نہیں ہو۔ اسے اپنے فوج کے سپرد کیا اور کہا اس کو شہر سے نکال دو، جنگل میں چھوڑ آؤ، جنگل کے جانور جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ یہ امیر المومنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کی فکر کرنے والے کہ سب سے پہلے میرے پروردگار کا پروٹوکول، سب سے پہلے اس کی توحید کی اقامت ہے، سب سے پہلے اس کی حدود کی اقامت ہے، اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے، ان کے نظام کی تنفیذ کی ضرورت ہے،
ان کے عمل کی تنفیذ کی ضرورت ہے. چنانچہ ذرا سا محسوس کیا کہ ایک شخص دین اسلام میں رخنہ اندازی کا باعث بن رہا ہے، اسے خود طلب کر لیا اور اس کی ایسی تفنید کی، ایسی سرکوبی کی، اس کو ایک خطرناک سزا دی. یہ ہے ہمارے حکام اور یہ ہے ان کا کردار اللہ اور اس کے رسول کی کہ نظام کو نافذ کرنے کے تعلق سے. چنانچہ خطوط آ رہے، اتنا ہم مالا مال ہو چکے، اتنا مال جمع ہو چکا کہ مال کو محفوظ کرنے کی جگہ ہی نہیں رہی، سارے گودام بھر چکے. اب اس مال کا کیا کریں؟ امیر المومنین نے ان مال کو خط لکھا، اجعلوها فی العتاق، اس مال کو لے لو، جمع نہ کرو، بلکہ اپنے علاقوں میں گھومو، اپنے علاقے کا سروے کرو، جو غریب دکھائی دے اس کو دے دو، اور اگر کوئی غلام ہو، مسلمان غلام، پھر اس مال کے ذریعے اس کی گردن کو آزاد کر کے اسے آزاد کر دو. غلامیوں کے بندھن ٹوٹے، غربتیں دور ہو گئی، فقر کا ازالہ ہو گیا امیر المومنین کے دور میں. اور اسلامی ریاست کتنی پھیل گئی، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو گیا. کسرا کی کمر توڑ دی، قیصر کی کمر توڑ دی. ارے یہ سارے امور جسمانی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے ممکن ہے، اور روحانی طاقت اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت کا طریق اور اس کی اساس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو حدود اللہ کی تنفیذ کی یہ برکات ہیں. قومیں مالا مال ہو جاتی ہیں، قومیں امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہیں، اور وہاں کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، فسادات ختم ہو جاتے ہیں. آج ہمارا ملک فتنوں کا گہوارہ ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور وہ سارے امور، وہ سارے گناہ جو اللہ کی حدود کو لازم کرتے ہیں وہ سارے گناہ موجود ہیں. زنا بھی ہو رہا ہے، شراب نوشی کے مرکز اور اڈے بھی موجود ہیں، اور قتل و غارت گری بھی موجود ہے، چوری چکاری بھی موجود ہے، ڈاکے بھی موجود ہیں، قطاع الطرق کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال چھینتے ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے. اور جب یہ موجود ہے تو اللہ کی حدیں کہاں ہیں؟ حدود اللہ کہاں ہیں؟ آج اللہ کی حدیں قائم کر دو، یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس قوم میں یہ سارے گناہ موجود تھے. زنا بھی تھا، شراب نوشی بھی تھی، رقص و سرود بھی تھا، قتل و غارت گری بھی تھی، عصبیت کے دعوے بھی تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعوت توحید سے مشن کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ احکام آئے، اللہ کی حدیں قائم ہوئیں، چنانچہ وہ معاشرہ پوری طرح پاک ہو گیا، امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کہ نظام کی تنفیذ کی برکات ہیں. فتنے ختم ہو گئے، جرائم کا خاتمہ ہو گیا، اور پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. توحید اس کی اساس ہے، اور اللہ کی حدیں قائم کرنا اس کی بنیاد ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نظام قائم کرنا اس کی ضرورت ہے. یہ سارے امور اگر قائم ہوں تو یقیناً تمام جرائم کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ رب العزت قوموں کو مالا مال کر دے گا. زمین اپنی برکتیں اگلے گی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، اور کوئی پریشانی نہ ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. یہ پروردگار کے نظام کی برکات ہیں، یہ خالق کائنات کے نظام کی برکات. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جرم کرنے والا پاکیزہ ہو جائے تو اس کا پاکیزہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا باعث ہوگا. اگر وہ ذات راضی ہو جائے تو ساری پریشانیوں کا سد باب ہو جائے گا. جس شخص پر اللہ کی حد قائم ہو جائے وہ شخص پاک باد ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر دیتا ہے. اور ایسا ویسا پاک باز اللہ کے پیارے پیغمبر میں 2 واقعات ہوئے. زنا کا ارتکاب ہو گیا، ایک معز اسلمی سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ کا خوف غالب آ گیا. وہ چاہتا تو اپنے زنا کو چھپا لیتا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال چکا تھا، اور اگر اپنے زنا کو چھپا کر خفیہ طور پہ توبہ کر لیتا تو اللہ غفور الرحیم ہے. اسی لیے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، کوشش کرو حدود کو چھپانے کی، جرائم کو چھپانے کی.
اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے کسی بھائی سے کوئی جرم ہوا ہے زنا کا چوری کا اس پہ پردہ ڈال دو اور اس کو دعوت دو وہ چھپ کر توبہ کر لے لیکن جو جرم میری عدالت میں آ گیا پھر اللہ کی حد ضرور قائم ہوگی پھر کوئی سفارش قابل قبول نہیں صفوان ابن امیہ کی حدیث صحیح مسلم میں اس کی چادر چوری ہو گئی اور چور پکڑا گیا اس نے چور کو پکڑ لیا اور اس کا فیصلہ پیارے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا آپ نے حکم جاری کر دیا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے صفوان ابن امیہ پریشان ہو گیا کہ میری چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رجوع کرتا ہوں اپنا کیس واپس لیتا ہوں فرمایا کہ اب نہیں جب کیس ہمارے سامنے آ گیا تو اللہ کی حد لازمی قائم ہوگی تو یہ ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کتنی وثوق سے آپ نے اللہ کی حد قائم کی اور یہ قائم ہوگی تو برکات آئیں گی اور اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی چنانچہ ماعز اسلمی خود پیش ہو گیا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال چکا تھا اگر وہ سری طور پر توبہ کر لیتا اللہ غفور الرحیم ہے خود پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کے گناہ پہ پردہ ڈال دے وہ توبہ کر لے تو اللہ قیامت کے دن بھی اس گناہ پہ پردہ ڈالے رکھے گا اس بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا جب وہ گناہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسوا نہیں کیا تو قیامت کے دن کیسے رسوا کرے گا لیکن اگر وہ کیس پیش ہو جائے تو اللہ کی حد کی تنفیذ ضروری ہے تو جو ماعز اسلمی خود پیش ہو گیا طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے آپ نے اس سے اعراض کر لیا اس نے 4 بار یہ اقرار کیا کہ مجھے پاک کر دیجیے مجھے پاک کر دیجیے مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور آپ بار بار اعراض کر رہے ہیں اپنا منہ پھیر رہے ہیں وہ دوسری طرف آ جاتا طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے جب اس نے 4 بار گواہی دے دی تب آپ نے مزید تحقیق اور تفتیش کی ساتھیوں سے پوچھا یہ شخص مجنون یا پاگل تو نہیں ہے کہ جنون کی بنا پر یہ باتیں کر رہا ہو صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ سلیم العقل ہے اس نے خود اقرار اور اعتراف کر لیا تب پیارے پیغمبر نے حد رجم اس پر قائم فرمانے کا فیصلہ فرما دیا صحابہ اس کو لے گئے پتھر مارنا شروع کر دیا اور پتھر مارتے رہے حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی اللہ کا خوف ایسا طاری تھا اسے معلوم تھا مجھے پتھر مارے جائیں گے تا دم حیات پتھر مارے جائیں گے مگر اللہ کا خوف اسے اس بات پر ابھار رہا ہے کہ اپنا کیس اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کر دے اور معاملہ ان پر چھوڑ دے اللہ کی حد قائم ہو گئی اور وہ شخص بھی پاک باد ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تھا ارا ماعزا ينغمس فی انہار الجنہ میں ماعز کو دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بن چکا جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان لقد تاب توبۃ لو تاب صاحب مکس لوسعته ماعز ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر صاحب مکس کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے صاحب مکس کون ہے صاحب مکس وہ حاکم ہے جو اپنی قوم پر ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی میدان میں وہ ٹیکسوں کی تنفیذ کرتا ہے وہ حاکم صاحب مکس ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے حاکم کا جرم زنا کے جرم سے بڑھ کر ہے تبھی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ماعز جس سے زنا کا ارتکاب ہوا ایسی توبہ کر چکا کہ ایک ٹیکس لگانے والا حاکم بھی وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے مانا یہ بھی ایک جرم ہے جب اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ رکھا ہے تو زکوٰۃ وصول کرو پوری پابندی سے وصول کرو پوری نگرانی سے وصول کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانند جنہوں نے فرمایا تھا اگر کسی نے زکوٰۃ کا اونٹ روک لیا میں اس سے قتال کروں گا اور اگر کسی نے زکوٰۃ کا اونٹ تو دے دیا اس کی رسی روک لی اس پر بھی قتال کروں گا اتنی کھلی آنکھوں سے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے مسلمانوں کی خاطر ان کے تعاون کی خاطر یہ نظام زکوٰۃ شریعت نے پیش کیا ہے جس کے بعد کسی ٹیکس کی نہ کوئی حاجت ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے اور اگر وہ قائم ہوگا وہ ظلم ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ماعز اسلمی ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو صاحب مکس ہے رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے
تو دیکھیں کس طرح وہ پاک باد ہو گیا شرعی حد کے نفاذ سے. یہ ایک دوہرا فائدہ کہ مجرم پاک ہو گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ زنا کی سزا قائم ہو رہی ہے اور پتھر مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کوئی شخص ہمت کرے گا زنا کرنے کی کہ کل میں بھی اگر پکڑا گیا مجھے بھی یہ سزا ملے گی. اور یاد رکھو چونکہ یہ سزا قائم ہوئی، یہ اللہ کا امر ہے، اور جرائم کا سد باب اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب اللہ دیکھے گا میرا امر نافذ ہو چکا تو اللہ توفیق دے گا جرائم کے سد باب کی اور امن و آشتی کا نظام قائم کرنے کی. ایک اور خاتون تھی، ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوئی اور کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. یہ قبیلہ بنو غامد کی خاتون غامدیہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے بھی اعراض کر لیا، مگر توبہ اس کے سر پہ سوار تھی اور توبہ کی دھن اس پر سوار تھی. جب اللہ کے پیغمبر نے اعراض کیا تو اس نے بات ختم کرنے کے لیے کہا اتردونی کما رددت ماعز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اعراض کر رہے ہیں، مجھے رد فرما رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی سے اعراض کیا تھا. ماعز اسلمی کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ثبوت موجود ہے، میرے پیٹ کو دیکھ لیجئے، اس پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ حرام کا ہے. آپ نے ماعز اسلمی سے اعراض کیا، مجھ سے بھی اعراض کر رہے، حالانکہ ماعز کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف اس کا اقرار تھا. میں اقرار بھی کر رہی ہوں اور ثبوت بھی پیش کر رہی ہوں، میرے پیٹ کو دیکھ لیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب وہاں بھی شہادت کے سارے تقاضے پورے کر لیے تو اللہ کا امر نافذ ہونے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا قصور تمہارا ہے، بچے کا نہیں. اس بچے کو تولد ہونے دو، جب بچہ پیدا ہوگا تب اللہ کی حد قائم کریں گے. وہ اللہ کی توبہ کرنے والی خاتون اللہ کے خوف میں مبتلا بچے کو پیدا ہوتے ہی پٹیوں میں لپیٹ کر لے آئی کہ یا رسول اللہ پیدا ہو چکا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بچے کو آپ کی حضانت کی ضرورت ہے، اس کو دودھ پلائیے، روٹی کھانے کے قابل ہوگا تب اللہ کی حد قائم کریں گے. اس نے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اور جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دیا، روٹی کھا رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئی، خود دیکھ لیجئے یہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی کھانے کے قابل ہو چکا، اب تو اللہ کی حد قائم کر دیجئے. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. صحابہ لے گئے، پتھر برسانے شروع کیے اور پتھر مارتے جا رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر مارا اتنی قوت سے کہ اس کا خون اچھل کے ان کے کپڑوں پر آ پڑا. تو خالد بن ولید نے سب و شتم کا مظاہرہ کیا کہ تو ناپاک عورت، تیرے ناپاک خون نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. اللہ کی حد قائم ہو گئی. اسی اسنا میں آپ کو خبر دی گئی، آپ اٹھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. امیر عمر نے فرمایا اتصلی علیہا وہی زانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانیہ بد کردار خاتون کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ فرمایا عمر ایسا مت کہو، خالد تم نے بھی غلط کہا. لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. یہ خاتون تو ایسی توبہ کر چکی ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں، مجرموں اور پاپیوں میں بانٹ دی جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 مجرم بھی بخشے جائیں. اس ایک عورت کی توبہ 70 گناہگاروں کو پاک کر دے اور توبہ کا مستحق قرار دے دے. کیا ہوا؟ اللہ کی حد قائم ہو گئی. رسول اللہ سب نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، مالوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر جان کی قربانی دینے والی یہ پہلی خاتون دیکھی. اللہ نے ایسی توبہ قبول کر لی کہ اس کی توبہ کی وسعت اتنی ہے کہ مدینے کے 70 گناہگار ایک طرف ہوں، ان 70 گناہگاروں میں اس ایک خاتون کی توبہ تقسیم کی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں. یہ حدود اللہ کہ اللہ نے اس خاتون کو پاک صاف کر دیا، پاکیزہ کر دیا. ایک مجرم اگر گناہ سے پاک صاف ہو جائے تو اللہ کس قدر راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ اس قوم کو نوازے گا جس قوم نے اس کو پاک صاف کیا، جس قوم کے حاکم نے اللہ کی حد قائم کی
اور اللہ کی حد قائم کر کے ایک جرم کے ختم کرنے کی کوشش کی، یقیناً مجرم پاک صاف ہو گیا، اور جو لوگ موجود ہیں انہوں نے سزا کا عمل دیکھا، یقیناً وہ سوچیں گے ہم سے اگر یہ جرم ہو گیا تو کل ہمیں بھی رسوائی حاصل ہوگی، اور یہ خطرناک موت ہم پر بھی مسلط کی جائے گی، وہ بات آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی حدیں مجرم کو پاک صاف کرنے والی اور معاشرے کے دیگر افراد کو جرائم کے ارتکاب سے روکنے والی، وہ معاشرہ پرسکون ہوگا، اللہ اس معاشرے سے راضی ہوگا، اپنی برکات کھول دے گا، اپنے خزانے کھول دے گا، اور اس قوم کو مالا مال کر دے گا۔ آج اگر یہ نظام قائم ہو جائے، آپ دیکھیں کہ کس طرح تبدیلی آتی ہے اور ایک انقلاب رونما ہوتا ہے، ورنہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کا دور ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کی خالص شریعت نافذ کر دی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ایک مکمل اطاعت کا نظام قائم کر دیا جائے گا، پوری دنیا ایک ہی نماز پڑھے گی، وہ نماز باپ دادا کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز امام یا پیر و مرشد کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز محلے کی مسجد کے مولوی کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی۔ پوری کائنات کا ایک ہی عمل ہوگا، ایک عقیدے کی وحدت ہوگی، اور اللہ جب دیکھے گا میرا نظام قائم ہو چکا تو خزانے کھول دے گا، برکات نازل فرمائے گا، آسمانوں سے بھی اور زمین کا پیٹ بھی برکات اگلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا مثالی دور ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی شخص اپنا بیج زمین میں ڈال دے اگنے کی نیت سے تو وہ کہاں بھی ڈالے، سنگے مرمر پہ رکھ دے، وہ زمین ضرور، وہ بیج ضرور اگے گا اور فصل پیدا کرے گا، دھوپ لگے یا نہ لگے، پانی پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کا امر ہوگا کہ میرے بندے نے یہ بیج رکھا ہے، اس بیج کے اگنے کی نیت سے اس کو اگنا چاہیے، اتنی برکات ہوں گی، اس قدر اللہ تعالیٰ نوازے گا، امن قائم کر دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اس دور میں ایک انار کا پھل پورے کنبے کو کفایت کر جائے گا، ایک انار توڑا جائے گا اور پورا کنبہ اس انار کو کھائے گا اور سارے لوگ سیر ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، اس انار کا چھلکا اس پورے کنبے کا خیمہ بن جائے گا اور پورا کنبہ اس کے سائے میں بیٹھ سکے گا، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے۔ یہ برکات کہاں سے آئیں گی اور کیوں آئیں گی؟ یہ معاملہ قابل غور ہے، اس قدر امن اور سلامتی ہوگی۔ ایک گھاٹ پہ بھیڑیا اور بکری مل کر پانی پی رہے ہیں اور بکری کو بھیڑیے کا کوئی خوف نہیں ہے، اتنا امن ہوگا کہ ایک انسان کا پاؤں سانپ کو کچلے گا اور سانپ اس کو نقصان نہیں دے گا، سر جھکا کے گزر جائے گا۔ یہ سنہری دور آخر کیوں آئے گا؟ کس چیز کی برکات ہوں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ساری فرقہ بندیاں، یہ بھانت بھانت کی بولیاں، میرا مذہب، میرا دین، میری سوچ، میرا امام، میرا پیر، میرا سلسلہ سب ختم ہو جائے گا، ایک اللہ کی شریعت نافذ ہوگی، کسی کی فقہ، کسی کا کام نہیں چلے گا، کتاب و سنت کی تنفیذ ہوگی، اور یہ اس کی برکات ہے، قناعت بھی ہوگی، امن بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک تھیلی کا ذکر کیا ہے، اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا ھذا الذی کان ینبت فی زمان العدل، کہ اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ وہ دانے ہیں جو اس دور میں اگا کرتے تھے جس دور میں عدل تھا، جس دور میں انصاف تھا، جس دور میں اللہ کی حدیں نافذ تھی، اور جس دور میں اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تنفیذ تھی۔ اس تھیلی کو کھولا گیا، اس میں آخر کیا ہے؟ دیکھا اس میں گندم کے دانے ہیں اور ان کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ کبھی دانا ایسا آپ نے دیکھا؟ اللہ اگانے پر قادر ہے، یہ ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر، اور ایسے ہی دانے اگر پیدا ہوں گے تو کتنا اناج پیدا ہوگا اور کتنی قومیں اور کتنی ملتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ برکتیں کہاں سے آئیں؟ یہ ایک مانوی نظام ہے اور اس کی برکات ہیں، اور وہ نظام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تبھی خالق کائنات نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رحم چاہتے ہو دنیا میں ہر قدم ہر لحظہ، مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی نظام ہے اور ایک ہی ضابطہ ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔
اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اس کے رسول سے ایسی محبت کرو کہ وہ محبت 100% اس کی اطاعت پر منتج ہو. یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ آپ سے ہو مگر نماز آپ کی نہیں پڑھنی، نماز اپنے امام کی پڑھنی. محبت کا دعویٰ آپ سے ہو، حج آپ کا نہیں کرنا، حج اپنے پیر و مرشد کا کرنا ہے، ان کی تعلیم کے مطابق اور ان کے عقیدے کے مطابق. یہ کیسی محبت؟ ایسی محبت ہو جو آپ کی 100% اطاعت پر منتج ہو. اور یہ باتیں میں تنقید میں عرض نہیں کر رہا، حقیقت یہ کہ دل سے نکل رہی ہیں. اس وقت میرا مقصد وہی ہے جو امام الانبیاء کا ہوا کرتا تھا. آج جب وعظ فرماتے آپ کا فرمان ہوتا تھا انی لآخذ بحجرکم عن النار وانتم تقحمون فیہا. میں وعظ کر رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ لوں اور جہنم سے کھینچ لوں، جہنم کے عذاب سے بچا لوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک درد دلی ہے جس کی بنا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت نہیں ہو رہی، سچی اطاعت کا نظام نافذ نہیں ہے، مساجد میں صحیح نمازیں ادا نہیں ہو رہی، آپ کی صحیح فرما برداری نہیں ہو رہی. آؤ صحیح فرما برداری کی طرف، سچے نظام کی طرف، توحید خالص کی طرف، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی طرف اور آپ کی پوری فرما برداری کی طرف. پھر آپ دیکھیں کیسی برکات نازل ہوتی ہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے، کیسے کیسے خزانے نمودار ہوتے ہیں. بڑے خزانے ہیں چھپے ہوئے، ان کو نکالنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اس کی توحید کو قبول کر لو. اللہ راضی ہوگا، سب کچھ عطا فرما دے گا. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی رحمتیں عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی رحمتیں عطا فرمائے گا. بالتوفیق بیاذ اللہ تعالی. اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اللہ کی سچی توحید کو سمجھیں اور قبول کر لیں. اللہ توفیق دے کہ اس کے پیارے پیغمبر سے سچی اور حقیقی محبت کر لیں جو لفاظی کی حد تک نہ ہو، عشق کے داغوں سے خالی ہو. ایسی محبت ہو جو 100% آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت پر منتج ہو. اجتماعی محبت ہو، اجتماعی اطاعت ہو، انفرادی محبت ہو، انفرادی اطاعت ہو. پھر دیکھیے کیسی برکات آتی ہیں اور کیسے خزانے حاصل ہوتے ہیں. بالتوفیق باذن اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ایک اطاعت رسول کا پہلو ہے اور دوسرا مخالفت رسول کا پہلو ہے. اللہ پاک نے یہاں پر دو عذابوں کی خبر دی ہے اور معصیت اور گناہ کا تعین نہیں کیا. یہ بڑی ہولناک چیز ہے. دو گناہ دوں گا، دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن جہنم کا دردناک عذاب. دنیا کے فتنے کی وضاحت نہیں کی. وہ فتنہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ دین کا بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں فتنہ دوں گا اور قیامت کے دن دردناک عذاب دوں گا. یا اللہ معصیت کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ کا تعین نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. میرے حبیب کے کسی ایک امر کی مخالفت، میرے پیارے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت. وہ امر کیا ہے اس کا تعین نہیں. کسی بھی امر کی مخالفت کر لو تو پھر یہ دو عذاب تم پر مسلط ہے. اللہ چاہے تو فوراً قائم کر دے، دنیا میں فتنہ دے دے، اور کل جب قیامت ہوگی تو جہنم کے دردناک عذاب میں ڈال دے. معصیت کا تعین اگر ہوتا زنا کرو گے تو یہ دو عذاب دوں گا تو ہم بچ جاتے. چوری کرو گے یہ عذاب دوں گا، ہم چوری نہ کرتے. اگر یہ ہوتا کہ شراب نوشی کرو گے یہ عذاب دوں گا، گناہ کا تعین ہو جاتا تو انسان اس سے بچ جاتا. لیکن گناہ کا تعین نہیں ہے. میرے پیارے حبیب کے امر تمہارے سامنے موجود ہیں. کسی ایک امر کی نافرمانی
ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالی. آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، زمین پہ رکھے جائیں، آسمانوں تک پہنچ جائیں، آسمانوں کو چھونے لگے، پھر تو ایک دفعہ استغفار کر لے، ایک دفعہ توبہ کر لے، میں تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے 100 سال کے گناہ معاف کر دوں. تو غفور الرحیم ہے، توبہ کا نظام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے، انا نبی التوبہ، لوگوں میں توبہ کا نبی ہوں، توبہ کر لو. انا نبی الرحمہ، رحمت کا نبی ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کا نبی ہوں، رحمت کے خزانے لوٹ لو، لیکن راستہ صحیح اختیار کر لو، اور وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ حكومة الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.